شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، ایسی خوفناک کہانیاں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی علی شیئر کر رہے ہیں کراچی کرنگی سے۔ علی کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والا ایک ناقابل فراموش واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 1 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے کزن کی شادی تھی ملتان میں، تو ہم لوگ ساری فیملی وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کا جو گھر تھا کافی زیادہ بڑا ان کا گھر تھا، اور ان کے صحن میں ایک بہت پرانا پیپل کا درخت بھی لگا ہوا تھا۔ ہم لوگ جب وہاں پر پہنچے، ہم لوگوں نے ریسٹ کیا، کافی اچھا ہم لوگوں کا پہلا دن گزر گیا۔ اگلا دن جب ہوا، ایز یوزول جیسے فنکشن میں گزرتا ہے، اس کے بعد رات کے ٹائم میں لیٹ نائٹ سوتا ہوں، تو مجھے ایک دم سے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے باہر صحن میں کوئی باتیں کر رہا ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ابھی تو سب جا کر سو گئے تھے، اب صحن میں کون بول رہا ہے؟ اور وہ جو بولنے کی آواز تھی وہ میرے چھوٹے بھائی کے جیسے تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے چھوٹے بھائی کا بیڈ میرے ساتھ ہی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سو رہا ہے، لیکن آواز اس کی باہر سے آ رہی تھی۔ میں نے اپنا وہم دور کرنے کے لیے اس کا جب بستر اٹھا کر دیکھا تو وہ بستر میں نہیں تھا۔ مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی۔ میں فوراً سے باہر گیا تو وہ اس پیپل کے درخت کے نیچے کھڑا ہو کر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کو بلایا، ہلایا چلایا، مگر اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ ایک دم سے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ آرام سے آ کر بستر میں لیٹا اور سو گیا۔ صبح یہ بات میں نے امی سے شیئر کی۔ امی کو میری بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ انہیں یہ لگا کہ شاید میرا وہم ہے یا میں ان سے مذاق کر رہا ہوں، انہیں تنگ کر رہا ہوں۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ جب بھی رات کو میری آنکھ کھلتی تھی، وہ اسی پیپل کے درخت کے نیچے یا تو کھڑا ہوتا تھا یا بیٹھ کر کسی سے باتیں کر رہا ہوتا تھا۔ اور جب میں ڈے ٹائم اس سے پوچھتا تھا، اس کو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ وہاں پر گیا ہے یا وہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ بہت عجیب یہ معاملہ شروع ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد جب ہم لوگوں نے واپس آنا تھا، آج پھر رات کو میں جلدی سو گیا۔ تقریباً 3 بجے میری رات آنکھ کھلی تو پھر وہی کام۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا بھائی آج بہت زیادہ عجیب و غریب آوازوں میں بول رہا ہے۔ میں فوراً سے اٹھا تو وہ اپنے بستر پر ہی تھا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اس کی آواز ایک دم سے اتنی بدل کیسے گئی ہے۔ جو ہی میں نے اس کو دیکھا تو وہ میری طرف بہت زیادہ ڈراؤنی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس کا چہرہ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اور اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے اس کے اندر کوئی اور چیز ہے۔ میں اونچا اونچا چیخنے لگ گیا۔ میری چیخوں کی آوازیں سن کر سب جاگ گئے۔ میں نے بتایا کہ بھی اس کا چہرہ اتنا عجیب لگ رہا تھا اور یہ بڑی ڈراؤنی آوازیں نکال رہا تھا۔ سب نے دیکھا وہ ایک دم سے نارمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لوگ ملتان سے واپس سرگودا آئے اپنی خالہ کے گھر۔ تو یہاں پر میرا بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا، وہ نارمل تھا، اس کی وہ کنڈیشن تھی ہی نہیں، لیکن میرے ساتھ عجیب و غریب پرابلمس شروع ہو گئیں۔ جو ہی میں رات کو سویا تو مجھے اس طرح سے لگا کوئی چیز مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ باقاعدہ وہ چیز میرے جسم کے اوپر حاوی ہونے لگ گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جو ہی میں نے آنکھیں بند کی کوئی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بہت زور سے، جیسے میرے جسم کو یہ فیل ہوا کہ مجھے کسی نے ہلایا یا مجھے اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ڈراؤنے خواب آنے لگ گئے۔ خواب میں مجھے ایسا لگنا کہ کوئی بہت زیادہ بھیانک چہرے والی کوئی مخلوق ہے جو میری پیچھے ہے اور وہ مجھے ڈرا رہی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے ساری بات امی کو بتائی کہ مجھے رات کو میں سو نہیں سکتا، مجھے کوئی چیز بہت زیادہ ڈراتی ہے۔ جو ہی میری آنکھ لگتی ہے تو وہ چیز مجھے ڈرانا شروع کر دیتی ہے۔ امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی کیونکہ میری کنڈیشن ہی ایسی تھی۔ بیٹھے بیٹھے ایک دم میری حالت عجیب ہو جاتی تھی، طبیعت خراب ہونے لگ جاتی تھی، سر بھاری ہو جاتا تھا، کندھے بھاری ہو جاتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا میرے ساتھ ہونے لگ گیا۔ خیر امی اور خالہ نے یہی کہا کہ کسی عامل صاحب کے پاس جاتے ہیں۔
ان کے پاس گئے، جب انہوں نے مجھے دم کیا، پڑھائی کی، بھائی والی بھی میں نے ساری بات بتائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو میرے کزن کا گھر ہے ملتان میں، اس پیپل کے درخت کے اوپر جنات کا بسیرا تھا۔ وہاں پر جب میں اپنے بھائی کو واپس لے آتا تھا تو میرا بھائی جنات کے ان بچوں کا دوست بن چکا تھا، جن سے وہ باتیں کرتا تھا، جن کو وہ دیکھتا تھا۔ بھلے اس وقت اس کو وہ چیزیں یاد نہیں ہوتی تھیں کہ وہ کر کیا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے کنٹرول میں نہیں تھا۔ میں نے اس کو ان سے دور کیا تو وہ چیزیں میرے پیچھے پڑ گئی، میرے اگینسٹ ہو گئی اور مجھے ڈرانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے تعویذ دیا، مجھے دم کیا، تب جا کر میری کچھ حالت ٹھیک ہوئی۔ لیکن وہ جو ایک کیفیت تھی میرے اوپر، مجھے نیند آ بھی رہی ہوتی تھی تو میں سو نہیں سکتا تھا، وہ چیز مجھے اتنا ڈراتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے۔ یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ علی آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور غیر مرئی مخلوقات کے ایسے حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ لسنرز، اکثر لوگوں پر اثر ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کا۔ بعض جنات کے بچے ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یا ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، وہ صرف انہیں ہی نظر آتے ہیں، اور اس وقت وہ انسان اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، وہ اس پر اس طرح حاوی ہو جاتے ہیں، وہ انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے وہ مخلوق اس سے کروا رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے، ہمیشہ سونے سے پہلے آیت الکرسی، درود پاک اور چاروں کل پڑھ کر سویا کریں، انشاءاللہ کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اقرا شیئر کر رہی ہیں، اقرا خان ثوابی سے۔ اقرا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی خالہ کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ میری خالہ لوگوں نے اپنا گھر بنایا، ابھی وہ گھر پوری طرح سے کنسٹرکٹ نہیں ہوا تھا، میرے خالو کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ گھر انڈر کنسٹرکشن ہی تھا۔ میری خالہ کے 3 بیٹے تھے، وہ سب وہیں پہ رہتے تھے۔ خالہ کہتی ہیں ایک دفعہ رات کا ٹائم تھا، ہم لوگ صحن میں سو رہے تھے، ہم لوگوں کا جو برآمدہ تھا وہاں کے ایک کونے سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ خالہ کہتی ہیں کہ ایک دم میری آنکھ کھلی تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے کوئی ہلچل ہے آس پاس، جیسے کوئی چل پھر رہا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنی رات ہے، بچے تو سو رہے ہیں، پھر یہ چل پھر کون رہا ہے۔ جو ہی میں اپنی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھی، میں نے ادھر ادھر دیکھا تو 3-4 لوگ تھے جو ہم لوگوں کے برآمدے میں سے سیڑھیوں سے اوپر جا رہے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ کہیں کوئی چور وغیرہ نہ ہو۔ میں نے فوراً سے اپنے بیٹے وقاص کو جگایا اور اس کو یہ کہا کہ بھی میں نے کچھ لوگوں کو چھت پر جاتے دیکھا ہے۔ اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو جگایا اور وہ تینوں بھاگتے ہوئے چھت پر چلے گئے۔ جو ہی وہ لوگ اوپر گئے، اوپر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے، چاروں طرف چھت کے ان لوگوں نے ایک ایک کونا چھان مارا لیکن کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ پریشان ہو کر واپس آ گئے اور آ کر یہ کہا کہ امی کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہو۔ میں بھی چپ کر گئی کہ شاید ایسا ہی کچھ ہوا ہو، کیونکہ وہ آنکھ کھلنا اور ان چیزوں کو دیکھنا، وہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے اور کہاں گئے۔ اپنا وہم دور کرنے کے لیے جب میں صبح جاگی تو میں چھت پر گئی تو میں نے جا کر دیکھا وہاں پر جگہ جگہ پر پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور مہندی بکھری ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مہندی کا فنکشن ہوتا ہے تو اکثر زمین کے اوپر پھول اور کچھ مہندی بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی اور بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ میں نے اپنے بیٹوں کو یہ بتایا کہ ابھی چھت کے اوپر میں دیکھ کر آئی ہوں، وہاں پر پھول اور مہندی بکھری ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو ہی میرے ساتھ اوپر آئے، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ خالہ کہتی ہے میں اتنی عجیب میری سچویشن ہو جاتی تھی کہ جو کچھ بھی وہاں پر ہوتا تھا مجھے وہ چیز اپنا آپ ظاہر بھی کرواتی تھی، مجھے وہ دکھاتی بھی تھی سب کچھ، لیکن جو ہی میں اپنے بیٹوں کو بتاتی تھی یا کچھ کرتی تھی وہ چیز غائب ہو جاتی تھی۔ خالہ نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے پھر اپنے گھر کو کمپلیٹ کیا، ریکنسٹرکٹ کیا اس کو۔ اس کے بعد بھی ہم لوگوں کو اس گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہر وقت رہتا تھا، یعنی ہم لوگوں کو یہ باقاعدہ فیل ہوتا ہے کہ وہاں پر ہم لوگوں کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ کبھی تو وہ اپنا ہونا ظاہر کر دیتا ہے اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم لوگوں کا وہم ہو، لیکن وہم ایک دفعہ ہوتا ہے، ہر دفعہ وہم بھی نہیں ہوتا۔ تو جس گھر میں خالہ رہتی ہیں وہ گھر آسیب زدہ ہے۔ یہ میری خالہ کی ایک سٹوری ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اقرا خان آپ کا۔ لسنرز، جب بھی کسی انسان کو اپنے گھر میں ایسے واقعات محسوس ہوں کہ ان کے علاوہ وہاں پر کوئی ہے
وہ اپنی موجودگی ظاہر کر رہے ہیں آپ کے سامنے آ کر، یا آپ کو کوئی اشارہ دے رہے ہیں کسی خواب کے ذریعے، کسی ایسے کام کے ذریعے جس سے آپ کو محسوس ہو کہ وہ آپ نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہے، تو ہمیشہ اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات وہ چیزیں ایک وقت پر آ کر انسان کے اگینسٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر وہاں پر انسان کی موجودگی برداشت نہیں کرتی، پھر نقصان دینا شروع کر دیتے ہیں، بیماریاں دینا شروع کر دیتے ہیں، نقصان، ہر قسم کی رکاوٹ پڑنے لگ جاتی ہے کاموں میں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میں سے شیئر کر رہے ہیں محمد اسلام، سعودی عربیہ جدہ سے۔ محمد اسلام کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے ایک پڑوسی انکل ہیں، ان کی بتائی ہوئی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انکل کہتے ہیں کہ یہاں پر شفٹ ہونے سے پہلے ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ گاؤں جو تھا بہت ہی چھوٹا سا ایک گاؤں تھا، اور وہاں پر شام ہوتے ہی بہت زیادہ سناٹا ہو جاتا تھا۔ آبادی کم ہونے کی وجہ سے لوگ شام کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ویسے بھی گاؤں کا کلچر بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ جلدی سو جایا کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے گاؤں میں چونکہ آبادی کم تھی تو وہاں پر ویرانہ اور سناٹا کچھ زیادہ ہی جلدی ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی تھی، گاؤں میں بہت کم کبھی کوئی ہو تو نظر آتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو کچھ عجیب و غریب واقعات فیل ہونے لگ گئے، کسی کی موجودگی کا گاؤں میں احساس ہونے لگ گیا۔ جو ہی شام کے وقت گاؤں میں سناٹا پھیلتا تھا تو ایسا لگتا تھا گلیوں میں کوئی بھاگتا ہے، گاؤں کی گلیوں میں کوئی بھاگتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اگر کوئی ہمت کر کے دیکھتا بھی تھا تو کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اور صبح اٹھ کر جب گاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے تو سب یہی کہتے تھے کہ نظر کوئی بھی نہیں آتا، پتہ نہیں رات کے ٹائم ہم لوگوں کی گلیوں میں کون بھاگتا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہاں پر عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے، لوگوں کے جانور غائب ہونا شروع ہو گئے، کبھی کسی کی گائے، کبھی کسی کی بکری، تو کبھی کسی کی بھینس۔ روز کسی نہ کسی کا کوئی جانور چوری ہوتا تھا۔ اب سب گاؤں کے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ پھر ان لوگوں نے پنچایت میں یہ فیصلہ کیا کہ گاؤں کے کچھ لوگ پہرا دیں گے، کیونکہ گاؤں کے سراؤنڈنگ میں ایک جنگل بھی تھا، ہو سکتا ہے وہاں سے رات کے ٹائم دوسرے گاؤں سے کوئی آتا ہو جو ہم لوگوں کے جانور چوری کر کے لے جاتا ہے، کیونکہ یہ گاؤں چھوٹا ہے، یہاں پر جلدی رات ہو جاتی ہے، لوگ جلدی اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، سناٹا جلدی ہو جاتا ہے، تو شاید اس کا کوئی فائدہ اٹھا رہا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ لوگوں کی ٹیمز بن گئی، آدھے لوگ گاؤں کی گلیوں میں پہرا دیں گے اور آدھے لوگ جو ہیں وہ جنگل کے راستے پر پہرا دیں گے۔ وہاں پر 3 سے 4 لوگ تھے جو جنگل کے راستے پر تھے۔ ان لوگوں نے کیا دیکھا، ایک دم سے گاؤں کی طرف سے کوئی عورت کسی کی ایک گائے ہاتھ میں لیے ہوئے جنگل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسی راستے پر وہ لوگ تھے۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم لوگوں نے تو جنگل کی طرف سے کسی کو آتے نہیں دیکھا، پھر یہ کون ہے جو گھونگھٹ نکال کر ہم لوگوں کی گائے کو لے کر جا رہی ہے۔ وہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگ گئے۔ اس نے باقاعدہ گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کون ہو تم اور ہم لوگوں کے جانور کو کہاں لے کر جا رہی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ کر کے کھڑی ہو گئی۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اپنا چہرہ دکھاؤ اور بتاؤ تم ہو کون، چہرہ دکھاتی ہو یا میں تمہاری چادر خود اٹھاؤں؟ جیسے اس آدمی نے یہ بات کہی، وہ عورت بہت عجیب و غریب انداز میں ہنسنے لگ گئی، اور وہ جو اس کے ہاتھ میں جو گائے تھی وہ بھی بہت زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا تماشا ہے، ایک تو یہ جانور چوری کر رہی ہے، اوپر سے ہنس رہی ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی اس کی طرف بڑھنے لگا، اس نے اپنے چہرے کے اوپر سے چادر ہٹا دی۔ وہ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کوئی ڈائن تھی، جس کی بہت زیادہ سرخ آنکھیں تھیں اور بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ اس کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ بال تھے اور گردن والی جگہ پر بہت بڑا سوراخ سا تھا۔ جب لوگوں نے اتنی بھیانک چیز کو دیکھا، وہ گرتے پڑتے چیخیں مارتے ہوئے واپس بھاگے آبادی کی طرف۔ اتنے میں وہ غائب ہو چکی تھی اس گائے کو لے کر۔ وہ ڈرے ہوئے جب واپس آئے، باقی لوگوں کو بتایا کہ یہاں پر ایک بہت ڈراؤنی مخلوق ہے جو ہم لوگوں کے جانوروں کو یہاں سے لے کر جا رہی ہے۔ سب لوگ ڈر کے مارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ صبح گاؤں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ اس گاؤں میں ایک چڑیل رات کے ٹائم پڑتی ہے جو جانوروں کو لے جاتی ہے۔ وہاں پر پھر وہ لوگ ایک عامل کو لے کر آئے۔ جب وہ عامل اس گاؤں میں آیا
اس نے یہ کہا اس گاؤں کو جتنی جلدی ہوتا ہے خالی کر دو، اس گاؤں کے اوپر ایک ڈائن کی نظر ہے، ابھی تو وہ جانوروں کو کھا رہی ہے، جب جانور ختم ہو جائیں گے تو وہ انسانوں کا شکار کرے گی۔ وہ انکل کہتے ہیں اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ لوگوں نے اس گاؤں کو چھوڑ دیا اور وہ گاؤں بالکل ویران ہو گیا۔ اس گاؤں کا ڈر جو آس پڑوس میں گاؤں تھے وہاں تک پھیلا ہوا تھا، سب لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ گاؤں ویران ہوا ہے کسی چڑیل کی وجہ سے۔ اس گاؤں کی حدود پر بھی کوئی نہیں جاتا تھا، کیونکہ اگر ڈر کے مارے کوئی وہاں سے گزرتا بھی تھا تو لوگوں کو یہی وہم ہوتا تھا کہ شاید وہ ڈائن ہم لوگوں کا شکار کر لے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے سعودی عربیہ جدہ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا۔ لسنرز، گاؤں میں ایسے معاملات، ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کیونکہ جہاں پر بھی شام کے وقت سناٹا بہت جلدی ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہی مغرب ہوتی ہے جنات اور غیر مرئی مخلوقات آزاد ہوتے ہیں، تو پھر وہ انسانوں کا بھی شکار کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور جانوروں کا بھی۔ جانوروں کو تو ویسے بھی یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں، جب بھی کسی جگہ پر کوئی جانور شور مچائیں، خاص طور پر کتے کا رونا، بلی کی ڈراؤنی آوازیں نکالنا، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ان کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سہیل شیئر کر رہے ہیں۔ سہیل کہتے ہیں میں پنڈی کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا، میرا کلاس فیلو تھا، اسے بہت زیادہ شوق تھا کہ میں کسی طرح سے کالا جادو سیکھوں۔ وہ ہر وقت یہی باتیں کرتا رہتا تھا کہ میں کالا جادو سیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کسی لڑکی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں کالا جادو سیکھ کر اس کے اوپر کروں گا اور وہ میری ہو جائے گی، ایسا اس کا ذہن بن چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ عجیب و غریب باتیں کرتا تھا۔ اکثر ہم لوگ اس کو سمجھاتے تھے کہ ان کاموں میں نہیں پڑتے، میں بھی اس کو بہت سمجھاتا تھا کہ یہ باتیں مت کیا کرو۔ وہ آئے دن مارکیٹ سے کوئی نہ کوئی ایسی بک لے کر آتا تھا جس میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہوتی تھی، بہت سی چیزیں کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ بہت دفعہ ہم لوگ اس کو روکتے بھی تھے، لیکن ایک دفعہ پتہ نہیں اس کو کوئی ایسا بندہ مل گیا جس نے اس کو کالے جادو کا کوئی طریقہ بتا دیا۔ اس نے کیا کیا، ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ بہت جلدی میں تم لوگوں کو جادوگر بن کے دکھاؤں گا۔ ہمیں یہی پتہ تھا کہ شاید یہ بکس وغیرہ پڑھتا ہے تو اس کے ذہن پر ان چیزوں کا اثر ہوا ہے۔ اس نے کیا کیا، شام کے ٹائم اس نے گوشت لیا، کچا گوشت لے کر مارکیٹ سے وہ قبرستان میں چلا گیا۔ آدھی رات کا ٹائم تھا۔ قبرستان میں جب وہ گیا تو وہاں پر اس نے کوئی عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے وہ عمل پڑھنا شروع کیا، پتہ نہیں وہ عمل ٹھیک تھا یا نہیں تھا، وہ گوشت وہ وہیں پر چھپا کر آتا تھا۔ 3 دن لگاتار اس نے وہ عمل کیا۔ 3 دن وہ کالج نہیں آیا۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے، ایک دوسرے سے بھی پوچھا کہ ملتا نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں۔ اس کے گھر والوں سے بھی پوچھا تو گھر والے یہی کہتے تھے کہ بس اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جس دن چوتھا دن تھا، اس کے گھر سے کال آئی کہ اس کی حالت بڑی سا خراب ہے تو آپ لوگ آئیں۔ ہم لوگ اس کے بیسٹ فرینڈس تھے۔ جب ہم لوگ گئے تو دیکھا وہ عجیب و غریب انداز میں آوازیں نکال رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا اس کے جسم میں کوئی چیز بول رہی ہے۔ اس کی آنکھیں اتنی عجیب لگ رہی تھیں اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کو کیا ہوا ہے ایک دم سے؟ تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ یہ روز رات کو ہمیں یہ کہہ کر جاتا تھا کہ میں پیپر کی تیاری کرنے جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے پاس، اور صبح آ کر یہ سو جاتا تھا اور ہمیں یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی پوچھنے آئے تو یہ کہنا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کوئی کالا جادو کر رہا تھا، کسی کالے جادو کا کوئی عمل کر رہا تھا قبرستان میں۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا ہے تو یہ وہاں سے چیخیں مارتا ہوا آیا ہے اور آ کر گھر میں یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے مار دے گی۔ ہم لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تو اس نے اونچا اونچا چیخ کر بتایا کہ میں کوئی کالا جادو کا عمل کر رہا تھا۔ اس ٹائم سے اس کی یہ حالت ہے، کبھی یہ اٹھ کر اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ مجھے کچا گوشت لا کر دو۔ ہم لوگوں نے اس کو باندھ کے رکھا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے بھی انہیں بتایا کہ یہ اکثر ایسی باتیں کرتا تھا، اس کے پاس کوئی بکس بھی ہیں، ان کے گھر سے بہت سی ایسی چیزیں نکلیں جو کالے جادو میں استعمال ہوتی ہیں۔ خیر بڑی مشکل کے ساتھ اس کے پیرنٹس بہت زیادہ رو رہے تھے، اس کو ایک عامل صاحب کے پاس لے کر گئے۔ عامل صاحب نے یہ کہا کہ اس کا دماغ پلٹ چکا ہے،
اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ وہ چیز حاضر ہو گئی ہے، اور اس نے باقاعدہ گوشت پر عمل کیا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر خود بھی بتا رہا تھا، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، میں نے قبرستان میں سارا عمل کیا ہے، اور میں وہاں پر قبروں کو کھود کے ان کے اندر وہ گوشت ڈالتا رہا، تو وہاں سے مجھے کسی چیز نے پکڑ لیا یہ وہ۔ خیر انہوں نے اس کا بہت زیادہ علاج کروایا، وہی جو عامل تھے انہوں نے اس کا بہت علاج کیا، قبرستان میں صدقے بھی پھینکے، جتنا کچھ وہ کر سکتے تھے وہ کیا۔ 2 سال اس لڑکے کی حالت بہت خراب رہی، وہ بالکل پاگل ہو گیا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی میں نے کیا بولنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، پڑھائی اس کی ختم ہو گئی، اچھا خاصا وہ لڑکا تھا۔ 2 سال کے بعد آہستہ آہستہ سے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہوا تو وہ بالکل بدل چکا تھا، وہ اس چیز کے نام سے بھی دور بھاگتا تھا۔ پھر ہم لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو وہ یہ کہتا تھا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، وہ کون شخص تھا جو اس سے ملا تھا جس نے اس کی زندگی خراب کر دی، اس کا کریئر برباد ہو گیا، پڑھائی ختم ہو گئی، اس کے بعد کسی کام کا نہیں رہا۔ وہ ابھی بھی اپنی زندگی میں وہ ناکام ہی ہے، بے شک اس نے وہ کام چھوڑ دیے ہیں، اب وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہے، توبہ استغفار بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ذہنی سکون نہیں ہے۔ یہ میرے ایک دوست کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سہیل آپ کا۔ صرف توبہ استغفار کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو ایسے کام کرتے ہیں۔ 1000 دفعہ میں نے اپنی سٹوریز میں یہ میسیج دیا ہے کہ کبھی بھی ایسی باتوں میں مت الجھا کریں، کبھی بھی ان کاموں میں مت پڑا کریں، اپنی زندگی کی حفاظت خود کریں۔ جان ہے تو جہان ہے، ملنا آپ کو پھر بھی وہی ہے جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenveer57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔